السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عبد الرحمن بن ابی لیلى قال رأيت عمر بن الخطاب بال ثم مسح ذكره بالتراب ثم التفت إلينا فقال هكذا علمنا، رواه الطبراني في الأوسط و ابو نعیم فی الحلیۃ۔ معزز مکرم ناظرین، سامعین محترم، درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں باب آداب الخلا کی سلسلے وار احادیث آپ کے گوشے گزار کی جا رہی ہے۔ سابقہ احادیث میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ کن چیزوں سے استنجا کرنا، طہارت حاصل کرنا درست ہے اور کن چیزوں سے درست نہیں ہے۔ تو بتلایا گیا تھا کہ لید اور ہڈی اور کوئلہ، ان تین چیزوں سے استنجا کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ جنات کی غذا ہے۔ ابھی ان احادیث شریفہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ استنجا کے لیے، طہارت کے حصول کے لیے، کہ آیا صرف پتھروں اور ڈھیلوں کا استعمال کافی ہے یا ساتھ میں پانی کا استعمال لازم و ضروری ہے۔ تو بتلایا گیا، مسئلہ ذہن میں رکھیے عزیزان محترم، کہ احادیث شریفہ میں یہ بتلایا گیا کہ استنجا کرتے وقت، طہارت حاصل کرتے وقت اگر کوئی شخص صرف ڈھیلوں اور پتھروں سے ہی صرف استنجا کرتا ہے تو پھر حصول طہارت کے لیے اس کے لیے یہ بھی کافی ہے۔ ہاں، البتہ یہاں پر یہ شرط ضرور ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ وہ جو نجاست ہے، چاہے وہ پیشاب ہو یا پھر بڑی ضرورت، جو مقام نجاست ہے وہ اس سے آگے نہ بڑھے، اس سے آگے وہ تجاوز نہ کرے۔ اگر وہ مقام نجاست سے آگے بڑھ جائے، پھیل جائے اور ہاتھ کے ہتھیلی کے گڑھے کی مقدار میں اتنا یا پھر اس سے زیادہ اگر وہ بڑھ جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہاں پر چاہے وہ پیشاب ہو کہ بڑی ضرورت ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس کو پانی سے دھونا لازم و ضروری ہے۔ یہ اس وقت ہے، صرف پتھروں اور ڈھیلوں سے استعمال کرنا کافی اس وقت ہوگا جبکہ پیشاب ہو یا پھر بڑی نجاست ہو، وہ اپنی مقام نجاست سے آگے نہ بڑھے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی شخص صرف پتھروں اور ڈھیلوں سے استنجا کرتا ہے، طہارت حاصل کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن ساتھ میں فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ ڈھیلوں اور پتھروں سے استنجا کرنے کے بعد، طہارت حاصل کرنے کے بعد بہتر اور افضل یہ ہے کہ پانی سے بھی استنجا حاصل کیا جائے، طہارت کو حاصل کیا جائے، یہ بہتر اور افضل ہے۔ اب آئیے ان مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے کی احادیث شریفہ آپ سماعت کرتے چلیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ حدیث پاک کے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا کہ آپ نے آپ نے چھوٹی ضرورت سے آپ فارغ ہوئے، آپ نے پیشاب کیا، ثم مسح ذکرہ بالتراب، پھر آپ نے اپنی شرمگاہ کو مٹی سے آپ نے مسح کیا، یعنی کہ مٹی سے اپنی شرمگاہ کو آپ نے پوچھا۔ ثم التفت الینا، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہماری طرف تشریف لے آئے، فقال ہکذا علمنا، پھر آپ نے آ کر یہ فرمایا کہ ہم کو اسی طرح سکھایا گیا ہے۔ اس کو امام طبرانی نے اوسط میں اور امام ابو نعیم نے حلیہ میں روایت کیا ہے۔ تو دیکھیے عزیزان محترم، صرف مٹی سے، ڈھیلے سے، پتھر سے، یہ جو چیزیں ہیں جو کہ طہارت کو، نجاست کو زائل کرنے والی جو چیزیں ہیں، ان کا استعمال بھی کافی ہے، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عمل سے ثابت ہے، اور آپ نے اس طرح کا عمل کر فرمایا کہ ہم کو اسی طرح سکھلایا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، کس نے سکھلایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ اور ایک حدیث شریف سماعت کرتے چلے۔ وعنہ قال كان عمر بن الخطاب يبول ثم يمسح ذكره بحجر او بغيره ثم اذا توضأ لم يمس ذكره الماء، رواه عبد الرزاق۔ حضرت انہی سے یعنی کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے ہی یہ بھی حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ چھوٹی ضرورت سے، پیشاب سے آپ فارغ ہوتے، ثم یمسح ذکرہ، پھر آپ اپنی شرمگاہ کو مسح کرتے، یعنی کہ پونچھتے، پتھر کے ذریعے یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور چیز کے ذریعے، ڈھیلے وغیرہ کے ذریعے، پانی کے علاوہ دوسری چیز کا استعمال فرماتے۔ ثم اذا توضأ، پھر جب آپ وضو فرماتی تو لم یمس ذکرہ الماء، تو پھر
پانی آپ کی شرمگاہ کو نہ چھوتا، مطلب یہ کہ آپ پانی سے اپنی شرمگاہ کو نہیں دھویا کرتے۔ تو عزیزان محترم، اس سے کیا معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین وہی فرماتے، وہی کام کیا کرتے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم و تربیت فرمائی ہے۔ تو پھر دیکھیے ایک سے زائد حدیثیں ہیں کہ جس میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ استنجا کے لیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے صرف پانی کو چھوڑ کر صرف پتھر، ڈھیلے وغیرہ جو کہ مزیل نجاست ہے، نجاست کو زائل کرنے والے ہیں، ان چیزوں سے بھی طہارت حاصل ہوتی ہے۔ اور حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے حاشیے میں نیل الاوطار امام محمد شوکانی کے آپ نے حوالے سے نقل کیا ہے، ایک حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب احدكم الى الغائط فليستطب بثلاثه احجار فانها تجزئ عنه۔ عزیزان محترم، دیکھیے نیل الاوطار کی حدیث شریف ہے کہ جس کی راویہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی بھی شخص غائط یعنی کہ بڑی ضرورت کے لیے جاتا ہے، قضاء حاجت کے لیے جب جاتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ 3 پتھروں سے وہ طہارت کو حاصل کرے۔ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ۔ دیکھیے کھلے الفاظ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اس طہارت کو حاصل کرنے کے لیے وہ کافی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہی دلیل احناف اور شوافی کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف پتھروں کا استعمال کرنا حصول طہارت کے لیے کافی ہے، اور پانی کا استعمال کرنا استنجا کے لیے یہ ضروری اور واجب نہیں ہے، بشرطے کہ مسئلہ اب ضرور ذہن میں رکھیں، یہ اس وقت ہے جب کہ جو نجاست ہے مقام نجاست سے، جو اس کا خروج کا جو مقام ہے، جو نکلنے کا جو مقام ہے نجاست کا، وہ اس سے آگے نہ بڑھے، بہت زیادہ نہ پھیلے، تو پھر ایسی صورت میں یہ مسئلہ ہوگا۔ نہیں اگر مقام نجاست سے نجاست بہت زیادہ پھیل گئی ہے یا پھر جو مقدار بیان کی گئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں پانی سے استنجا کرنا، طہارت حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف سماعت کریں، وعن مولا عمر یسار بن نمیر قال کان عمر اذا بال قال ناولنی شیئا استنجی به فاناوله العود او الحجر او یأتی حائطا یمسح به او یمسه الارض ولم یکن یغسله رواہ البیہقی فقال انه اصح ما فی الباب نقله فی رسائل الارکان وکذا نقل الشیخ عبد الحق۔ حضرت مولا عمر یسار بن نمیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ پیشاب فرماتے تو آپ ان سے فرماتے ناولنی شیئن، کہ تم مجھے کوئی چیز دو، استنجی بھی، میں اس سے استنجا کروں گا، میں اس سے طہارت حاصل کروں گا، تو فاناولہ العود بالحجر، تو آپ فرماتے ہیں مولا عمر یسار بن نمیر وہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو لکڑی یا پھر میں ان کو پتھر دیتا، یا پھر وہ کبھی کبھار دیوار کے پاس آتے اور اس کے ذریعے وہ طہارت حاصل کرتے، یا پھر وہ زمین کے پاس آتے، زمین کے ذریعے وہ طہارت حاصل کرتے، ولم یکن یغسلہ، لیکن وہ اپنی شرمگاہ کو پانی سے نہیں دھوتے۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے روایت کیا ہے، اور امام بیہقی فرماتے ہیں کہ انہ اصح ما فی الباب نقلہ فی رسائل الارکان، کہ یہ جو حدیث شریف ہے اس معنی میں، اس مسئلے میں سب سے زیادہ اصح ترین یہ حدیث شریف ہے کہ جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ استنجا کے لیے، حصول طہارت کے لیے پانی ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اس کے لیے صرف پتھر بھی کافی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح امام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، معلوم ہوا کہ حصول طہارت کے لیے استنجا کے وقت صرف پتھر کا یا پھر لکڑی کا یا پھر ڈھیلوں کا استعمال بھی کافی ہوتا ہے، مگر یاد رہے یہ اس وقت ہے جب کہ وہ مقام نجاست سے آگے نہ بڑھے۔ لیکن بہتر اور افضل بھی یہی ہے کہ پتھر اور ڈھیلوں کے استعمال کے بعد پانی بھی استعمال کر لیا جائے۔ لیکن ہمارے زمانے میں اس طرح کا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اس وقت ہے جب کہ ان کو پانی میسر نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں ہم کو اس طرح کا عمل کرنا چاہیے
وگرنہ ہمارے پاس تو پانی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ عرب کے لوگ تھے، وہاں پر پانی کے لیے بہت دشواریاں ہوا کرتی تھی، لیکن ہمارے زمانے میں اور ہمارے ہندوستان میں پانی کی بہتات ہے، یہاں پر کوئی اس طرح تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں مگر یہ مسئلہ ضرور ہے، جب کبھی بھی اس طرح کی پریشانیاں آ جاتی ہے تو پھر ان مسائل سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، صحیح معنی میں احادیث شریفہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین وما علینا۔